بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہائپوتھیسس. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بزنس ریسرچ میتھڈس میں ہائپوتھیسس جو ہے ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ تھیوریٹیکل فریم ورک کے بعد جو ہے ایک بہت اہم حصہ ہے ریسرچ کا. اور یہ تھیوریٹیکل فریم ورک سے ہائپوتھیسس ڈیولپ کیے جاتے ہیں. ہائپوتھیسس مینس کہ سمپلی ہم اردو میں اس کو محروزہ کہا جاتا ہے، یا انگلش میں جو ہے فار اس کو ایزمپشنس یا ایکسپیکٹیشنس بھی کہہ سکتے ہیں. تو آئیے ابھی اس کا ڈیفینیشن، باقاعدہ ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. دی لاجیکلی assumed relationships between two or more variables expressed in the form of a testable statement. لاجیکلی جو ہے جو ریلیشن شپ ایزیوم کیا ہوا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ ویریبلس کے درمیان، اور وہ جو ہے ایکسپریس ان دا فارم آف ٹیسٹیبل اسٹیٹمنٹ کی شکل میں، ایک اسٹیٹمنٹ کی شکل میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو ہم جو ہے ہائپوتھیسس کا نام دیتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں دیر از اے ریلیشن شپ between ice cream and temperature. تو یہ ایک ریلیشن شپ کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ جو ہے نا لاجیکلی آرگومنٹ بیس ہونا چاہیے. تو جو ہم ایزیوم ڈیولپ کرتے ہیں، ایزمپشن کرتے ہیں، فادر اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایسا ہائپوتھیسس ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے اسٹڈی کے لیے جو ہمیں ٹیسٹ کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. Relationships are estimated on the basis of network of associations established in a theoretical framework formulated for the research study. اور یہاں پہ ہمیں جو یہ بتا رہا ہے کہ تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہم آلریڈی جو ہے ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں لٹریچر ریویو سے فائدہ لیتے ہوئے، اور اس میں جو ہے نیٹ ورک آف ریلیشن شپس ہوتے ہیں ظاہر فریم ورک کے اندر. جس طرح جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبلس ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، ان کا جو ہے نا افیکٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ کیا ہے، اور ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے یا انڈائریکٹ ریلیشن شپ، بیچ میں میڈیٹر ہے یا نہیں ہے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان، اور پھر ماڈریٹر ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ایک فریم ورک بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے نیٹ ورک ایسوسیشن کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر، جو ہم ریسرچ اسٹڈی کے لیے جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں یا ریسرچر کرتا ہے. By testing the hypothesis and confirming the conjecture relationships, it is expected that solutions can be found to correct the problem encountered. تو ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد جو پروپوز ریلیشن شپس ہیں ان کو کنفرم کرنے کے بعد جو ہے یہ توقع کیا جاتا ہے کہ سولوشنس یا فائنڈنگس ہمارے پاس آ جائیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے پرابلم جو ریسرچ پرابلم ہے اس کو جو ہے سولو کیا جائے گا. تو کوانٹیٹیو اسٹڈی میں جو ہے اسپیشلی جو ہے ڈیولپ کیے جاتے ہیں، کوالٹیٹیو اسٹڈی میں سچ ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ جو جب ہائپوتھیسس جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں تو فر ان کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فردر جو ہے ہائپوتھیسس از اے assumption that is made on the basis of some evidence. This is the initial point of any investigation that translates the research questions into a prediction. ہائپوتھیسس ایسا ایزمپشن ہے جو کسی ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے، کسی گراؤنڈ ریالٹی کے بنیاد پہ بنایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے انیشیل پوائنٹ آف انویسٹیگیشن ہے جو ہے ریسرچ کوشچنس کے متعلق جو ہے ایک پریڈکشن دے دیتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ الٹرنیٹ ہائپوتھیسس ہے تو پازیٹیو سینس میں، اور نل ہائپوتھیسس ہے تو H0 اور الٹرنیٹ میں H1 ہم ڈیولپ کر کے جو ہے پھر آگے اس کو پروو یا ڈس پروو کیا جاتا ہے. It includes components, variables and the relation between variables. ظاہر ہے ہائپوتھیسس جو ڈیولپ کیا جاتا ہے تو تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر جو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوتے ہیں یا میڈیٹر یا ماڈریٹرس جو ہوتے ہیں،
ان کی میں جو ان ویریبلس کے درمیان جو ہے ایک ریلیشن شپ کو جو ہے دیکھتا ہے، ہاں اس کو ظاہر کرتا ہے. اور ریسرچ hypothesis is a hypothesis that is used to test the relationship between two or more variables. ریسرچ ہائپوتھسس جو ایسے ہائپوتھسس ہیں یا اسٹیٹسٹیکل ہائپوتھسس ایسے ہائپوتھسس ہیں جو دو یا دو سے زیادہ ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. آیا یہ ریلیشن شپ سگنیفیکنٹ ہے یا انسگنیفیکنٹ ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، اس طرح جو ہے ہائپوتھسس میں چیز ٹیسٹ کیا جاتا ہے. In research, there is a convention that the hypothesis is written in two forms: the null hypothesis and the alternate hypothesis. زیادہ تر اکیڈمک ریسرچ کے اندر یونیورسٹیز وغیرہ میں جو ریسرچ کیے جاتے ہیں فی پی ایچ ڈی کے اندر، تو وہاں پہ زیادہ تر ایک روایت اس طرح رہی ہے کہ ہائپوتھسس کو دو شکلوں میں لکھا جاتا ہے: نل ہائپوتھسس اور الٹرنیٹ ہائپوتھسس کی شکل میں، H0 اور H1 کی شکل میں. نیکسٹ جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم جو ہے ٹائپس آف ہائپوتھسس کی طرف جاتے ہیں کہ کتنے ٹائپس ہیں ہائپوتھسس کے. There are four main types of hypothesis which are as follows. First one is alternate hypothesis, then null hypothesis, third number is directional hypothesis, fourth number non-directional hypothesis, fifth simple hypothesis, and sixth complex hypothesis. Dear students، ہیں تو بہت سارے، لیکن ہم نے کچھ مین جو ٹائپس ہیں وہ ہم نے لیے ہیں. تو جو ہے سب سے پہلے جو ہے الٹرنیٹ ہائپوتھسس پر ہو جاتے ہیں. The alternate hypothesis states that there is a relationship between two variables being studied. Alternate hypothesis جو ہے دو ویریبلس کے درمیان ایک ریلیشن شپ کو جو ہے بتاتا ہے. اس میں ایک کاز ہوتا ہے، دوسرا افیکٹ ہوتا ہے، جیسا ایک انڈیپینڈنٹ دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو ان کے درمیان جو ہے اور ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے. It is stated that the results are not due to the chance and that they are significant in terms of supporting the theory being investigated. تو یہ ڈیولپ کرنے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ چانس پہ اتفاق پہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے لاجیکل ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور یہ بائی چانس نہیں ہوتے بلکہ دے آر سگنیفیکنٹ ٹرمز آف سپورٹنگ دی تھیوری بینگ انویسٹیگیٹڈ. اور یہ ان کی اہمیت ہوتی ہے کہ جو تھیوری کو جو بیسڈ ہوتے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں فار دا انویسٹیگیشن میں. اٹ از ڈینوٹڈ بائی H1. Null hypothesis. The null hypothesis states that there is no relationship between the two variables being studied. One variable does not affect the other. یہاں پہ جو ہے نل ہائپوتھسس میں یہ بتاتا ہے کہ دو ویریبلس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ون ویریبل ڈز ناٹ افیکٹ دی ادر. ایک ویریبل دوسرے ویریبل کو کوئی افیکٹ نہیں کر رہا. It states results are due to chance and are not significant in terms of supporting the idea being investigated. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ results are due to chance and are not significant, اور it is denoted by H0. تو H1 اور H0 ڈیولپ کر کے ہم اس کو آگے انالیسس میں جا کر کے ٹیسٹ کے تھرو اس کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نل ہائپوتھسس سپورٹ کر رہا ہے یا جو ہے الٹرنیٹ ہائپوتھسس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نل اور الٹرنیٹ ہائپوتھسس زیادہ تر اکیڈمک ریسرچ میں نل اور الٹرنیٹ ہائپوتھسس استعمال کیے جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہے وہ ڈائریکشنل ہائپوتھسس ہے. A one-tailed directional hypothesis predicts the nature of the effect of independent variable on the dependent variable. If in stating the relationship between two variables or comparing two groups, terms such as positive, negative, more than, less than, and the like are used, then these hypotheses are directional. اگر اس میں جس طرح پازیٹیو نیگیٹو والے ٹرمز ہوں، مور دین لیس دین ہوں، تو ایسے ہائپوتھسس کو ڈائریکشنل ہائپوتھسس کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل، the greater the stress experience in the job, the lower the job satisfaction of the employees.
اس پہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ اسٹریس ہوگا جاب کے اندر تو امپلائز کی جاب سیٹسفیکشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس میں ڈائریکشن بتا رہا ہے اس وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے. ویمن آر مور موٹیویٹڈ دین مین. ویمن مور موٹیویٹڈ دین مین کی بجائے. تو یہ چیزیں ہمیں ڈائریکشنل ہائپوتھیسس بتا رہے ہیں. نمبر 4 پہ نان ڈائریکشنل ہائپوتھیسس. A two-tilt non-directional hypothesis predicts that the independent variable will have an effect on the dependent variable, but the direction of the effect is not specified. Non-directional اگرچہ میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ڈپینڈنٹ ویریبل پہ افیکٹ کو بتا رہا ہوتا ہے لیکن ڈائریکشن نہیں بتا رہا ہوتا ہے, اسپیسیفائی نہیں کر رہا ہوتا ہے. جس طرح جو ہے مثلا there is a relationship between age and job satisfaction. ریلیشن شپ ایج اور جاب سیٹسفیکشن کے درمیان ریلیشن شپ ہے ہم کہتے ہیں. اور دیر از اے ڈفرینس بٹوین دا ورک ایتھک ویلیوز امریکن اینڈ ایشین امپلائز. تو یہاں سے جو ہے ہمیں ڈائریکشن کا مطلب پتہ نہیں چلتا ایج اور جاب سیٹسفیکشن میں کس طرح ریلیشن شپ ہے اور اس میں کس طرح جو ہے پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے زیادہ ہے یا کم ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ آف ہائپوتھیسس ہے وہ ہے simple hypothesis. There is one independent variable and one dependent variable. Simple hypothesis نام سے ظاہر ہے یہاں پہ جو ہے ویریبلس انڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ زیادہ نہیں ہوتے ہیں. جس طرح اکثر حالتوں میں 2 انڈیپینڈنٹ 3 یا 4 لیے جاتے ہیں پھر ان کا اثر ڈیپینڈنٹ پہ دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے جسے ہم سمپل ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے. ان کے درمیان ریلیشن شپ کو اور ڈائریکشن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, سگنیفیکنٹ اور انسگنیفیکنسی کو دیکھا جاتا ہے. ایگزامپل ایٹنگ آئس کریم لیڈس ٹو رننگ ٹیمپریچر. دیٹ از کائنڈ آف سمپل ہائپوتھیسس. سمپل بات یہ ہے کہ آئس کریم کھانا وہ جو ہے اسے کیا کہتا ہے ٹیمپریچر ہو جاتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے. یہ ایک سمپل ہائپوتھیسس کی مثال ہے جس میں ایٹنگ آئس کریم جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور رننگ ٹیمپریچر یا فیور ہونا وہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو یہ ایک سمپل ہائپوتھیسس کی ایک مثال ہے جہاں پہ 2 چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ کو ہم نے دیکھا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہائپوتھیسس کی وہ ہے کمپلیکس ہائپوتھیسس. In complex hypothesis we have 2 or more independent and 2 or more dependent variable. 2 یا 2 سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس اور ساتھ 2 یا 2 سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ریلیشن شپ کو دیکھا جاتا ہے, سپوز کیا جاتا ہے. سو ہیئر ہائپوتھیسس could be example could be like an example eating ice cream in cold weather leads to a running temperature and absenteeism in school. 2 independent variables یہاں پہ ہیں, ایک ایٹنگ آئس کریم ہے دوسرا کولڈ ویدر ہے. اس جملے کے اندر یہ جو آپ نے ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا ہے کہ ایٹنگ آئس کریم ان کولڈ ویدر لیڈس ٹو رننگ ٹیمپریچر اینڈ ایبسینٹیزم ان اسکول. تو یہ جو ہائپوتھیسس ہے اس کے اندر جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہم نے بنایا ہے اس کے اندر جو ہے آئس کریم کھانا سرد موسم میں یہ اس کی کیا اثرات ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے ٹیمپریچر ہو سکتا ہے, بخار ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اسکول میں بچوں کی جو ہے وہ غیر حاضری زیادہ ہو سکتی ہے. تو کیا ہو گیا جی اس کے اندر 2 انڈیپینڈنٹ اور 2 ڈیپینڈنٹ ہے. 2 انڈیپینڈنٹس کے اندر کیا ہے آئس کریم کھانا اور ساتھ سردی کے موسم میں, اور پھر جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کیا ہو گئے وہ ہیں ٹیمپریچر ہونا اور ساتھ ایبسینٹیزم غیر حاضری بچوں کا. تو ایسے ٹائپ کے ہائپوتھیسس کو کمپلیکس ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے جس کو ٹیسٹ کرنا کافی بنسبت سمپل کے کافی مشکل ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ایسے ٹائپ کی جو ہائپوتھیسس کو جس میں 2 یا 2 سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اور 2 یا 2 سے زیادہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوں اس کو کمپلیکس ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے. تو ایسے ہائپوتھیسس کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہیں آج کل
سافٹ ویئر کمپیوٹر کے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، جس طرح جو ہے ایموز سے آج کل لیٹسٹ آیا ہوا ہے اسمارٹ پی ایل ایس، تو اس طرح کے سافٹ ویئرس جو ہے اسٹیٹا ہے، اسی طرح جو ہے تو ایس پی ایس ایس ہے جو بیسک چیزیں ایس پی ایس ایس، تو اس طرح کے کمپلیکس ہائپوتھیسس کے لیے اسپیشلی کوانٹیٹیو اسٹڈی میں ایس پی ایس ایس سافٹ ویئر جو اس کو بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ انالائز کر کے دے دیتا ہے، ٹیسٹ کر کے دے دیتا ہے ہائپوتھیسس کو، اور اگر سیمپل سائز کم بھی ہو تو جو ہے اسمارٹ پی ایل ایس جو ہے اس کے لیے بہت زبردست سافٹ ویئر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی جو ہے ہم آتے ہیں کریکٹرسٹکس آف ہائپوتھیسس اور فیچرس آف ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہائپوتھیسس شوڈ بی اسٹیٹڈ ایز فار ایز پاسبل ان موسٹ سمپل ٹرمز سو دیٹ the same is easily understandable by all concerned۔ مطلب اس کو ایسے طریقے سے اسٹیٹمنٹ کو لکھا جائے جو آسانی سے ریڈر اس کو سمجھ سکے، آسانی سے انڈرسٹینڈیبل ہو، بٹ ون مسٹ ریممبر دیٹ سمپلسٹی آف ہائپوتھیسس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹس سگنیفیکینس۔ سگنیفیکینس اس کا سچ وہ تعلق نہیں ہے، سمپلسٹی سے مراد، سمپلسٹی سے کوئی اس کے سگنیفیکینس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، سمپلسٹی مطلب ورڈنگ اس کی اس طرح سمپل ہو کہ وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو۔ سیکنڈ فیچر از ہائپوتھیسس شوڈ بی کنسسٹنٹ ود موسٹ نون فیکٹس، فیکٹس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ اٹ مسٹ بی کنسسٹنٹ ود اے سبسٹینشیل باڈی آف اسٹیبلش فیکٹس، جو ہے جس طرح کہہ رہا ہے کہ فیکٹس کے ساتھ یہ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے، اس کے ساتھ انکنسسٹنٹ نہیں ہونا چاہیے فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ۔ نمبر تھرڈ پہ جو ہے ہائپوتھیسس شوڈ بی ایمینیبل ٹو ٹیسٹنگ ود این ریزنیبل ٹائم، ہائپوتھیسس کا ڈیولپ ہونا چاہیے کہ وہ ٹیسٹ بھی کیا جا سکے ایک موزون ٹائم میں، ایسا نہ ہو کہ سالوں لگتے رہیں اس کو ٹیسٹ کرنے میں، تو اس کا بھی پھر فائدہ نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فورتھ نمبر پہ جو ہے وہ ہے ہائپوتھیسس مسٹ ایکسپلین the facts that gave rise to the need for explanation. This means that by using the hypothesis plus other known and accepted generalizations, one should be able to deduce the original problem condition۔ hypothesis سے جو ہے وہ فیکٹس ایکسپلین کر رہے ہوں اور اس سے ہمیں ایکسپلینیشن میں جو ہے مدد ملتا ہو، اور ہائپوتھیسس سے فادر جو ہے جنرلائزیشن میں مدد ملتی ہے، اور اوریجنل پرابلم اس سے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اوریجنل پرابلمس کی سلوشن کے حوالے سے۔ نمبر ففتھ پہ جو ہے ہائپوتھیسس شوڈ بی کلیئر اینڈ پریسائز، کلیئر اور پریسائز ہونا چاہیے، کمپریہنسو ہونا چاہیے۔ if the hypothesis is not clear and precise, the inferences drawn on its basis cannot be taken as reliable۔ اس کے نتیجے پہ، اس کے بنیاد پہ جو نتیجے اخذ کیے جاتے ہیں وہ ریلیبل نہیں ہوں گے، ویلڈ نہیں ہوں گے، تو ہائپوتھیسس کو جو ہے یہ کلیئر اور پریسائز ہونا ضروری ہے۔ ہائپوتھیسس شوڈ اسٹیٹ ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس، ہائپوتھیسس جو ہے وہ ریلیشن شپ بتا رہا ہو مختلف ویریبلس کے درمیان، اٹ ہیپنس ٹو بی اے ریلیشنل ہائپوتھیسس۔ سیونتھ نمبر پہ جو ہے وہ ہے ہائپوتھیسس شوڈ بی کیپیبل آف بینگ ٹیسٹڈ، ٹیسٹ کرنے کے قابل ہوں۔ سم پرائر اسٹڈی میں بی ڈن بائی ریسرچ ان آرڈر ٹو میک hypothesis a testable one۔ A hypothesis is a testable if other deductions can be made from it, which in turn can be confirmed or disproved by observation۔ hypothesis جو ہے کہنے کا مطلب ہے ٹیسٹیبل ہوں، اور اس سے اگر ڈیڈکشنس اگر اخذ کیے جا سکیں تو وہ بھی جو ہے کنفرم اور ڈسپروو کیے جا سکیں آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس کے تھرو۔ 8 نمبر پہ جو ہے ہائپوتھیسس شوڈ بی لمیٹڈ ان اسکوپ اینڈ مسٹ بی اسپیسیفک ہونا چاہیے۔ ریسرچر مسٹ ریممبر دیٹ narrower hypotheses are generally more testable and he should develop such hypothesis۔ جتنا نیور ہو، براڈ ہو تو مشکل پیش آ جائے گی، جتنا نیور ہو، نیروور ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا جائے تو اس سے جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہائپوتھیسس والا ہمارا جو آج کا لیکچر ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو ہے کوانٹیٹیو اسٹڈی میں جو ہے ہائپوتھیسس
ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے سے جو ہے ہمارے پاس ایک ریلیبل اور ویلڈ انفارمیشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں، فائنڈنگز آ جاتے ہیں، یا اس کو پروو کیا جاتا ہے یا ڈس پروو ہوتا ہے. تو جو ہے اس طریقے سے جو ہے جو بھی فائنڈنگس آتے ہیں اس پرابلم سالوشن سے متعلق، تو اس کے تھرو اس کو حل کیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ 100% نہیں ہوتے، اس میں جو ہے کچھ لمیٹیشنس ہوتے ہیں. جس طرح ریسرچر اپنے تھیسس کے آخر میں لکھتا ہے کہ لمیٹیشنس مائی ریسرچ، تو ڈونٹ کنسیڈر اٹ 100%. اس میں کہیں نہ کہیں ڈیٹا کلیکشن میں کچھ لمیٹیشنز رہ جاتی ہیں، یا سیمپل سائز تھوڑا سا کم ہوتا ہے، یا جو ہے اور میتھڈس کے حوالے سے، ٹیکنیکس کے حوالے سے کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں. تو پھر بھی جو ہے کوشش ہو جاتی ہے اور اس ہائپوتھیسس کو پروو یا ڈس پروو کر کے جو ہے ریسرچر اپنا فائنڈنگ سامنے لے کے آتا ہے کوانٹیٹیو اسٹڈی میں زیادہ تر. تو یہ آج کا جو ہے لیکچر تھا. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.